ٹامی رابنسن، جسے اسٹیفن یاکسلے لینن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کو برطانوی ٹرانسپورٹ پولیس نے 28 جولائی کو لندن کے سینٹ پنکراس ریلوے اسٹیشن پر مبینہ حملے کے بعد شدید جسمانی نقصان کے شبے میں گرفتار کیا تھا۔ رابنسن ایک انتہائی دائیں بازو کے کارکن کو پرتگال کے فرو سے واپسی پر لوٹن ہوائی اڈے پر حراست میں لیا گیا تھا۔ مبینہ شکار، ایک 64 سالہ شخص، سنگین لیکن غیر جان لیوا زخموں کا شکار ہوا اور اسے 31 جولائی کو ہسپتال سے رہا کر دیا گیا۔ رابنسن کا دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے دفاع میں کام کیا اور توقع ہے اس کی قانون فیس پوری کرنے کے بعد گو فنڈ می اپیل شروع کی جائے گی۔ شمالی لندن کے علاقے سٹوک نیو نگڈن میں ایک 45 سالہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جس سے قتل کی تفتیش شروع ہو گئی۔ متاثرہ کی شناخت ابھی تک عوامی طور پر ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ میٹروپولیٹن پولیس شواہد اکٹھے کرنے اور گواہوں کے انٹرویو کرنے کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ شوٹنگ کے ارد گرد کے حالات کو یکجا کیا جا سکے۔ کسی کو بھی معلومات ہو تو تفتیش میں مدد کے لیے پولیس سے رابطہ کرنے کی تاکید کی جا سکتی ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ایک معاہدے کی منظوری کے بعد برطانیہ چھوٹی کشتیوں پر فرانس پہنچنے والے پناہ گزینوں کو دنوں کے اندر واپس بھیجنا شروع کر دے گا۔ یہ معاہدہ ہوم آفس کو کچھ پناہ کے متلاشیوں کو فرانس سے براہ راست قبول کرنے کے بدلے کچھ پناہ گزینوں کو فرانس واپس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایک کے بدلے تبادلہ پلان کا مقصد لوگوں کو غیر محفوظ چینل کراسنگ کرنے سے حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ سن 2025 میں 8,180 سے زیادہ لوگ فرانس سے برطانیہ تک چھوٹی کشتیوں میں چینل عبور کر چکے ہیں، جس نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ برطانیہ کے ہوم سیکریٹری ڈیوڈ کوپر نے مشتبہ افراد کی نسل اور امیگریشن کی حیثیت کو ظاہر کرنے کی اجازت دینے کے لیے پولیس رہنمائی کو تبدیل کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ تجویز 6 ماہ قبل نظر ثانی کی درخواست کے بعد سامنے آئی ہے۔ وارکشائر ریپ کیس کے تنازعہ کے درمیان تبدیلی کی سفارش کی گئی ہے۔ لا کمیشن فی الحال اس معاملے کی جانچ کر رہا ہے۔ برطانوی فوج کے سابق سربراہ اور ہاؤس آف لارڈز کے پیر لارڈ ڈیناٹ نے برطانیہ کے وزراء پر زور دیا کہ وہ امریکی اسلحے کی کمپنی ٹیلیڈین کی درخواست پر فلسطین ایکشن کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، جو انہیں بطور مشیر ملازم رکھتی ہے۔ یہ اس وقت سامنے آیا جب فلسطین ایکشن کے کارکنوں نے سن 2022 میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ٹیلیڈین کی فیکٹری کو نقصان پہنچایا۔ ڈیناٹ نے ہوم آفس کے وزراء کو خط لکھا جس میں گروپ کی سرگرمیوں اور سیکیورٹی کی ممکنہ اثرات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے فیکٹری واقعہ کی مجرمانہ تحقیقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنے کے الزامات کی تردید۔ اسکاٹش حکومت نے طوفان فلورنس کی وجہ سے ہونے والی اہم رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا، جس میں مزید سفری افراتفری کا انتباہ دیا گیا۔ طوفان فلورنس نے اسکاٹ لینڈ کے ریل نیٹ ورک پر 119 واقعات پیش کیے ہیں، جن میں درختوں سے متعلق 75 مسائل بھی شامل ہیں۔ میٹ آفس نے تیز ہواؤں کے لیے پیلی اور امبر وارننگ جاری کی، جس میں 70 سے 50 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلیں اور ممکنہ طور پر سفری منصوبہ میں خلل ڈالیں۔ اسکاٹ ریل سروسز متاثر ہوئی ہیں۔ کچھ روٹس پر بسیں ٹرینوں کی جگہ لے رہی ہیں،
جب تک کہ اگلے نوٹس۔ اسپین کے مینیورکا ہوائی اڈے پر ایک برطانوی نوجوان غلطی سے غلط فلائٹ میں سوار ہوا اور اٹلی پہنچ گیا۔ یہ واقعہ حال ہی میں پیش آیا۔ مضمون پہلی بار 5 اگست سن 2025 کو شائع ہوا۔ نوجوان کی واپسی کے سفر یا ایئر لائن کی طرف سے فراہم کردہ کسی بھی مدد کے بارے میں تفصیلات موجودہ رپورٹس میں دستیاب نہیں ہیں۔ اس کہانی کو دی گارڈین نے رپورٹ کیا۔